بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی 39ویں منظر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دنیاوی تعلقات تھے، تجارت کی ذمہ داریاں تھیں، کئی اولادیں تھیں اور بے شمار دنیاوی مشاغل تھے۔ اس کے باوجود حضور کو دنیا کے تمام کام ہیچ نظر آتے تھے۔ ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور دنیاوی کاروبار سے بیزار ہو چکے تھے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جس کا نام حرا تھا۔ آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ستو اور کھجوریں ساتھ لے جاتے اور جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی تو گھر واپس تشریف لاتے اور پھر واپس غار حرا میں چلے جاتے۔ ان دنوں غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے، یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے، یعنی کائنات پر غور و فکر اور اپنا محاسبہ کرنا۔ غار حرا میں حضور کے دل میں ہزاروں سوالات پیدا ہوتے۔ ان افلاک اور چاند تاروں کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ نبوت کیا چیز ہے اور مقصد حیات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پہاڑ سے اتر کر صحرا میں چلے جاتے اور کچھ وقت کے بعد واپس غار میں آ جاتے، اور اسی طرح یہ بے چینی یوں ہی بڑھتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا کی چٹانوں، فلک، آسمان، چوٹیاں اور میدانوں میں ان سوالات کے جوابات تلاش کیا کرتے، اور اس طرح لیل و نہار کی کئی گردشیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ حضور کو روزانہ خواب آنے لگے، اور ایسے خواب جو بالکل سچے ہوتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے وہی اگلی صبح بالکل سچ ثابت ہو جاتا۔ روایت کے مطابق ایک رات غار حرا میں ہر طرف خاموشی اور گپ اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پرسکون لمحوں میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر فرما رہے تھے کہ ایک حیران کن مخلوق ظاہر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے محمد پڑھو۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس مخلوق نے زور دے کے کہا، اپنے رب کا نام لے کے پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اور جس نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے واقف نہ تھا۔ اس طرح کئی مرتبہ اس مخلوق نے زور دے کر کہا کہ پڑھو، اور حضور نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ لہٰذا اس مخلوق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو مضبوطی سے پکڑا اور اتنے زور سے دبایا کہ حضور کو سختی محسوس ہوئی۔ اس نے یہ عمل 3 مرتبہ کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پیغام ان کے اندر ثبت ہو گیا ہے۔ اس کا وزن آپ محسوس کر رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں اچانک ہوئیں اور اس قدر عجیب و غریب تھا کہ حضور پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ کانپتے ہوئے غار حرا سے باہر نکلے اور حیرت کے عالم میں آہستہ آہستہ حرا سے نیچے اترنے لگے۔ ابھی آدھا رستہ ہی طے ہوا تھا کہ وہ غیر معمولی مخلوق دوبارہ نظر آئی۔ اس مرتبہ وہ مخلوق اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئی، جس کے 600 پر تھے۔ اس نے حضور کو بلند آواز میں کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل امین ہوں۔ حضور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ یہ تاریخ رات کی کوئی پہر تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے تھے۔ آپ کا سارا بدن کانپ رہا تھا اور بخار کی شدت سے آپ کا جسم تپ رہا تھا۔ آپ نے بہت سارے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیے، سر، منہ اور سب کچھ ڈھانپ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی اور اس روحانی تجربے کے بعد آپ جس کیفیت میں مبتلا تھے وہ اللہ ہی کے علم میں تھا اور جسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال جب سیدہ حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر تشریف لائیں اور حضور کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی۔ لہٰذا حضور نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت ہی باصبر اور باہمت خاتون تھی۔ آپ نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور حوصلہ دیا اور کہا،
آپ تو ایک نیک اور سچے انسان ہیں، اللہ آپ کو کبھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ یہ قوت جبروت کی رات تھی، یہ عظمت اور جلالت والی رات تھی۔ اس رات دونوں نے جا کر گزار دی۔ اس رات کائنات ساکت تھی، نہ کوئی حرکت تھی اور نہ ہی آواز، بس اللہ بول رہا تھا، بندہ سن رہا تھا۔ رات ڈھلنے لگی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں، شاید وہ اس واقعے کے متعلق کچھ بتا سکے۔ دراصل ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم اور راہبر تھے اور دین و نصار کے پیروکار تھے۔ وہ تو نہ مشرک تھے اور نہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ قریش مکہ ان کی علم کی وجہ سے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمار ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور ورقہ سے کہا، یہ دیکھیے آپ کے بھائی کے ساتھ آج غار میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ اس پر حضور نے ورقہ کو پورا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے جب پورا قصہ سنا اور کہا کہ اے ختیجہ، تمہیں خوش رنجی ہو، تمہارے شوہر کے پاس وہی ناموز آیا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اترا تھا۔ پھر ورقہ نے کہا، کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، کاش میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی اور آپ کے ساتھ جنگیں لڑے گی، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اللہ کے دین کی حمایت کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی دعوت دی اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ پھر ورقہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارے شوہر بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہے۔ پہلی وحی کی اس کیفیت کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور بدلہ پانی کے غرض سے احسان نہ کرو اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔